ایک قافلہ لاہور سے فلسطین سے یکجہتی کے لیے عظیم مقاصد کے لیے نکلتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے نکلنے کے بعد چند کلومیٹر بعد ہی یہ قافلہ مرید کے میں رک جاتا ہے۔ سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ان سے حکومت نے کہا تھا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر 24 گھنٹے سے رکے ہوئے ہیں۔ تو مارچ تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا ہے یہاں رکا ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ سعد رضوی صاحب کا عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو چھین سکتی ہے۔ ایک حکومت جو عوام کے ووٹ سے ہی بنی ہے، وہ کس طرح عوام سے اس کا احتجاج کا حق چھین سکتی ہے؟ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آگے سے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارا بھی ایک ایس ایچ او شہید ہوا ہے۔ تو دونوں طرف سے ہی یہ کلیم کیا جائے گا کہ ہمارے اتنے شہید ہو گئے اور پولیس والے کہیں گے کہ ہمارے اتنے شہید ہو گئے۔ بہرحال حکومت کو بھی اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی جماعت کی طرف سے، سیاسی یا مذہبی جماعت کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہو، لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ جب ایک پارٹی اناؤنس کرتی ہے کہ انہوں نے فلاں ڈیٹ پہ احتجاج کرنا ہے، تو آپ کیوں نہیں ان سے فوری طور پر بات چیت کرنا شروع کر دیتے اور مسئلہ بات چیت سے حل کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو سخت اذیت میں مبتلا کر کے، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بیمار سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اتنے دنوں سے، اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، اور اینڈ پہ کیا کیا گیا؟ طاقت کا استعمال کر کے ان کو منتشر کیا گیا۔ ہمیشہ یوں ہی الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں۔ اب کوئی سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مذہبی جماعت کی طرف سے جو طرز عمل اختیار کیا گیا اور احتجاج کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا 24 گھنٹے مریدکے میں ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا؟ اور انتظار کرنے کے بعد حکومت نے جو ان کے ساتھ کیا، کیا حکومت کو بھی اور کسی جمہوری حکومت کو یہ زیبا دیتا ہے کہ اس طرح نہتی عوام کے ساتھ کیا جائے؟